بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ خوبصورت انسان اور خوبصورت شخصیت جن کا تعلق برے والا سے ہے، اور ہم نے ہمیشہ اپنے ان بڑوں سے رہنمائی حاصل کی ہے، خواہ وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جناب ستار سرمد صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے ہم ایک تو گپ شپ کریں گے اور اس کے بعد ان سے جو مین چیز ہے شاعری وہ بھی ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ستار بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور ناظرین السلام علیکم۔ ستار سرمد بھائی، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں اپنے جو ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام کرنے کا مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ لوگ شاعری کے بارے میں تو ہر شاعر کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اور باقی کچھ مشاعروں میں اور اس طرح ظاہر ہم شمولیت کرتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شاعر کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے جو دوست ہیں یا ہم سے جو محبت کرتے ہیں وہ جانیں کہ ہم کن کن حالات سے گزر کے شاعر بنتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلے یہی سوال ہے کہ شاعری آپ نے کب سے سٹارٹ کی؟ شاعری ایسا ہے کہ جب پڑھ رہے تھے اسکول میں، اس کے بعد کالج میں، تو جب میں اسکول سے کالج میں آیا ہوں اس وقت مطلب یہ ہے کہ شروع کی۔ اس وقت میرے شاعر دوست بھی تھے جن کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا شوق بھی بڑھا، اور پھر لائبریری بھی جانا شروع ہوئے۔ کالج کی لائبریری جو تھی وہاں جاتے تھے، تو وہاں دوسری کتابیں بھی بڑی، مطلب ناول پڑھے اس وقت کے حساب سے، کوئی افسانے پڑھے، لیکن جو شاعری تھی وہ ذرا زیادہ دل کو اچھی لگ گئی، پسند آ گئی۔ تو شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ مطلب اس طرف قدرت نے تھوڑا بہت لے کے آنا تھا۔ تو میرے دوست ہیں یہ مجاہد سجاد صاحب، یہ اس وقت میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو امجد غوری یہ بھی مطلب وہ اس گروپ میں، تو یہ پڑھا کرتے تھے کتابیں۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ آسمان بشیر بدر کی کتاب آئی، آمد بھی آئی ان دنوں، ڈاکٹر بشیر بدر صاحب۔ ہاں جی، تو ان کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ ایک مطلب شوق ہو گیا کہ چلو جی لکھتے ہیں۔ پہلے پڑھتے رہے، لائبریری جاتے تھے۔ مجھے نا شروع میں یہ ہے کہ تجوانہ بھائی مطلب چھوٹی بیر میں آپ کو پتہ لکھتا ہوں، تو چھوٹی بیر کا شوق اس طرح ہوا کہ میں شروع میں ہی جو ہمارے مطلب بہت پیارے اور بڑے اچھے شاعر ہیں ناصر صاحب، ناصر کاظمی صاحب، تو ان کو پڑھا، تو وہ چھوٹی بیر میں لکھتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ سمجھ لیں کہ عام آدمی جو ہے وہ عام فہم جب شروع کرتا ہے تو اس کو عام فہم شعر لگتا ہے، عام ہوتا ہے، لیکن یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ وہ مطلب عام شعر نہیں تھے، وہ بڑے اعلیٰ پائے کے شعر تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو جی آسان لفظ ہیں صحیح طالب علم کے طور پہ، یعنی چھوٹی سی جو ہے نا ایک لائن میں وہ بہت بڑی بات جو ہے کہہ جاتے تھے۔ تو بعد میں جب پڑھا تو پھر پتہ چلا کہ جو میر تقی میر تھے جناب، وہ بھی اپنے زمانے میں عام فہم لکھنے والے یا سہل امتناع میں لکھنے والے جو ہے وہ سمجھنے جاتے تھے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ کالج کے زمانے میں مطلب ہم نے شروع کر دیا تھا کہ تھوڑا بہت، لیکن میں کیونکہ بہت کم لکھتا ہوں، کم لکھنے والوں میں کبھی کبھار ہی یعنی لکھتا ہوں، تو بڑا یہ سفر چلتا رہا دوستوں کے ساتھ۔ زیادہ تو یہی ہے کہ آپ نے وہ شاعروں کی سب میں لا کھڑا کیا ہے، یہ تو آپ کی مہربانی ہے، شکریہ ہے۔ نہیں ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاعروں میں بیٹھنے والا بندہ ہوں کہ چلو جی شاعروں کے اندر بیٹھتے ہیں، صحیح، تو ان کی طبیعت اچھی لگتی ہے، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ان کے لفظ اچھے لگتے ہیں، الفاظ اچھے لگتے ہیں۔ صحیح۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں محبت کرنے والا بندہ ہوں، میں کہتا ہوں سب کی عزت کرو، صحیح، اچھی سب سے پیار کرو، اچھی بات۔ اور یہ جو شاعر ہیں وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ سارے ہی ایک دوسرے سے پیار کریں، لیکن جب کبھی میں باتیں سنتا ہوں کہ وہ پیار کے مطلب معیار پہ پوری نہیں اترتی، صحیح، ایک دوسرے کے خلاف بھی، پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو لکھنے والے ہیں ان سب سے ہی پیار کرو۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا باقاعدہ، تو کن کن جو ہے آپ کے شاعری میں کون سے ایسے لوگ ہیں یا آپ کے استاد ہیں جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی؟
دیکھیں جنہوں نے رہنمائی کی ہے یا جن سے مطلب کہ بیٹھ کر کام شروع کیا یا اس طرف آئے تو ظاہر ہے ان کو ہم استاد بھی کہیں گے, ان کو مرشد بھی کہیں گے, ان کو پیار کرنے والے بھی کہیں گے, ان کو اپنے بڑے بھی کہیں گے, سارا کچھ ان کو کہیں گے. بالکل اسی طرح, اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے. صحیح. اب ہم نے کتنا سیکھا یہ ہماری کیپیسٹی پہ ہے, ہمارا ٹائم دینے پہ ہے, یا ہمارا عقل و شعور ہے. صحیح, کہ ہمارے اندر کتنی کیپیسٹی تھی, کتنا ہمارے اندر کتنا سیکھ پائے, ہاں کتنا سیکھ پائے, کتنا ٹائم دے دیا. اب دیکھیں میرے بھی شاگرد ہیں, میں مطلب کہ ٹیچنگ کرتا ہوں, پڑھاتا ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ ہر جو استاد سے سیکھنے والا بچہ ہے نا وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق سیکھتا ہے. کہتے ہیں نا کہ سورج تو سب کے لیے ہے. صحیح, لیکن ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس میں سے لیتا ہے. تو کاشف سجاد صاحب جو ہیں, جب میں نے شروع کیا نا, مطلب وہ لکھ رہے تھے, تو میں نے کہا یار سارے لوگ ہی شروع کرتے ہیں اپنی جوانی میں, کسی کو مطلب کوئی محبوب اچھا لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے شاعری شروع. تو میں نے کہا یہ بعد میں ختم ہو جاتا ہے جب بندہ بیوی بچوں میں پڑ جاتا ہے. صحیح بات ہے, یا روزگار میں پڑ جاتا ہے, کروٹ بدلتی ہے اور بالکل ہی وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے. اکثر دوستوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے بھی شاعری کی تھی, میں نے بھی لکھا تھا, پھر یار بس وہ بھول گیا, چھوڑ. ہاں وہ کہیں پڑا ہوگا, وہ الماری میں ہوگا, وہ فلاں جگہ پہ ہوگا, وہ گھر والوں نے ادھر پھینک دیا, بہت سی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو پھر بھی کوئی نام ہوتے ہیں نا, جیسے آپ نے کاشف سجاد صاحب کا نام, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یعنی پھر میں نے یہ سوچا کہ یار باقاعدہ طور پہ تھوڑا بہت سیکھیں بھی نا اس کو کہ مطلب کیسے ہے. صحیح. تو وہ میں نے بھی شاعروں میں دیکھا تو یہ ہے کہ ان کا کاشف سجاد صاحب جو ہے نا, تو ان کا لب و لہجہ مجھے اچھا لگا. صحیح. تو میں پھر ان کے پاس جانے لگا. نہیں آپ شاعروں میں ان کو سنتے تھے یا ویسے ان کے پاس اتفاق ہوا کہ میں نے شاعری, مجھے یاد ہے کہ لائبریری جو ہماری پبلک لائبریری ہے وہاں پہ مشاعرہ ہوا تھا, وہاں پہ مختلف شاعر آئے ہوئے تھے. تو کاشف سجاد صاحب نے جب پڑھا ہے تو مطلب میں نے پوچھا ایک دوست سے, ہمارے دوست ہیں وہ ظفر صاحب, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں, تو انہوں نے کہا یہ کاشف سجاد صاحب ہیں, تو ان کی کپڑے کی دکان ہے. صحیح ہے. تو میں نے کہا یار آج تک بھی ان کا وہی میں نے کہا یار ان سے نہ ملیں, شاعری کے بارے میں پوچھیں گے. تو وہ پھر ان کے پاس لے گئے. صحیح. تو لیکن میں لکھتا کبھی کبھار ہی تھا, جب کبھی ہوتا تو ان کو دکھا دیتا, ان سے کوئی مشورہ کر لیتا. صحیح ہے. لیکن میں بہت کم لکھتا تھا, تو مطلب کبھی کبھار جاتا تھا ان کے پاس, مطلب کہ کبھی ہونا کہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد. تو ایک دن میں نے سوچا, میں نے کہا یار جب میں کوئی غزل لکھتا ہوں تب ہی جاتا ہوں, صحیح نا, تو یہ تو نہیں اچھا لگتا کہ بندہ مطلب سے جائے. صحیح. تو مجھے نا ویسے ان سے مطلب کہ ملتے بھی رہنا چاہیے, یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو صحیح بات. میں پھر ان کے تھوڑا اور قریب ہو گیا, پھر میں ملتا تھا, شاعری ہو یا نہ ہو. اب تک یہ کافی سالوں کی بات ہے کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں. وہ روٹین ویسے کی ویسی بنی ہوئی ہے. ہفتے میں نے ہفتے کے اندر ہی, بلکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے کہ 2 ہفتے بھی گزر جائیں. صحیح ہے. تو ان سے ملتا رہتا ہوں, ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں, ان کی پرسنالٹی, ان کی شخصیت اچھی لگتی ہے. ان کے علاوہ ان کی شاعری کے علاوہ بھی میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر بھی. ہاں جی. اچھا, اس کے علاوہ کوئی برے والا کوئی لوگ جو جنہوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہو خاص طور پہ شاعری میں؟ باقی لوگوں سے تو مطلب یہ ہے کہ ملتے ہیں. صحیح ہے. ملاقاتیں رہتی ہیں. تو جو نئے لکھنے والے ہیں ان میں زعیم صاحب جو ہیں, صحیح ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے بھی لوگ لکھتے ہیں وہ سب سے پیار کرتے ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا نا. صحیح. تو وہ سب سے آپ والی طبیعت ہے. ہاں جی. کہ جو بھی نیا لکھنے والا ہے مجھ سے بھی ان کے یہ کہ بہت مہربانی ہے ان کی کہ بڑا پیار کرتے ہیں. اور میں نے انہوں نے بھی مجھے اس طرف لگانے میں, اس طرف لانے میں نا کافی کوشش کی ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہاں جی بالکل ہاتھ ہے کہ, اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی مشاعرہ ہونا تو وہ آپ کو ضرور کال کرتے ہیں, آپ کو یاد کرتے ہیں, مجھے بلا لیتے ہیں, اور آپ پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوتے اور زبردستی وہ آپ سے. اچھا, دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آئیں آپ پڑھیں, اپنا کلام سنائیں. شاعروں میں مطلب کہہ دیتے ہیں کہ مطلب کہ یار میں کسی گروپ سے تعلق نہیں رکھتا یا اس طرح وغیرہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو بندے کہہ دیتے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. مشکل کام ہے, اندر سے وہ ویسے ہی ہوتے ہیں. ہاں, یہ لازمی کہیں نہ کہیں ہوتا, لیکن میں تو یہ ہے کہ چلا ہی جاتا ہوں, دیکھا جائے گا جو ہوگا. نہیں, سب سے پیار کرتا ہوں. جو لیکن ایک بندہ پیار سے اگر کوئی بلائے یا عزت دے تو کیسے نہیں جانا چاہیے, ٹائم دینا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم چلو عام بندے ہیں, ہم نے کون سا کوئی مطلب کیا کہنا چاہیے, کوئی صدارت کرنی ہوتی ہے یا کوئی عہدہ حاصل کرنا ہوتا ہے, یعنی ہمارے جانا ہی ہوتا ہے, سننا ہوتا ہے.
हैं हाँ जी, जब कि मुझसे हम सारे प्यार सदारत करते करें हैं या हाँ जी। वो चीज़ें करें। और दूसरी बात ये है कि मेरे सामने तो कभी किसी शायर ने दूसरे शायर को इतना कोई नहीं कभी कहा बुरा भला। सही है। अच्छा, अगर कोई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है भी तो मैं बस अपने तक बात रखता हूँ। मैं कहता हूँ दूसरे के जाके आग लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। सही बात। सही ना, कि मतलब मुझे शायरों को आग क्या लगती कि भी यार बहुत है यार। सजवाना साहब जनाब शायर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इनके बाल सफ़ेद हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो मैं आगे आपको बता दूंगा बूढ़ा कह रहे थे। तो फिर आप उनके हाँ, तो ये है कि मैं कहता हूँ नहीं, अगर किसी ने अच्छी बात कर दी, सही है तो जान साहब अगर आपने अच्छी बात कर दी मैं फिर लाजमी बताता हूँ उसको। हाँ सही है, क्योंकि ये ऐसे कहा गया, इस्लाम में ऐसे अगले कहा की गया। कामत कुछ तो पारा काम हो। अच्छा, बात होता है कि मुझसे पूछते भी हैं यार वो मतलब कोई फलां बंदा जो है इस तरह बात होती है। मैं कहता यार मेरे सामने कभी नहीं की, मेरे सामने तो आपकी तारीफ ही कर रहा था। वैसे उस्ताद सलमान साहब ये ना ये बातें जो है ना ये हर जगह पे ना ऐसी हैं, ये चलती रहती हैं और ये जिंदगी का हिस्सा है। चलो अच्छा ये ना जिंदगी का हिस्सा है और ये बातें जो है ना ये चलती रहती हैं। अच्छा तो कुछ आप कलाम सुनाएं प्लीज़, कुछ शायरी हो जाए। चलें जी, शायरी पे शायर जब बैठते हैं तो शायरी होती है थोड़ी बहुत। हाँ जी, मैं इसको लगा देता हूँ। सॉरी जी, मैं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। यार घर से ही कॉल आ रही थी असल में, ये कोई मसला, उनको याद भूल गया होगा। ये बातें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी और साथ में जो है ना ये ना बता दें घर में क्या है कि जो हमारे पास जो शायरी है ना वो भी साथ साथ चलती रहे तो वो ज़्यादा जो है ना अच्छा रहेगा। यार शुरू मैंने जो मतलब जो है वो सब भी मतलब दोस्त जो है वो तो कहते हैं ना कि यार ये सुनी हुई चीज़ें हैं, सही। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि जो सिंगर होते हैं उनसे भी लोग सुने हुए गाने सुनते रहते हैं। नहीं कोई मसला नहीं, आप खुल के सुनाएं। आज आपने वो चीज़ें भी सुनानी है जो कभी किसी ने नहीं सुनी, और मैं कहता हूँ मेरे प्रोग्राम से ही वो जो है ना वो गुबार बाहर आना चाहिए। चलो जी, ये जो बच्चों वाले शेर है ना, सही समय लेके तो वो भी सुनाते हैं। ठीक है सर। तो ऐसा है कि मुझ पे जितने भी ख्वाब टूटे हैं, मुझ पे जितने भी ख्वाब टूटे हैं सारे बन के अजाब टूटे हैं। वाह अच्छा है। और याद बीते दिनों की आई तो याद बीते दिनों की आई तो अश्क बन के चनाब टूटे हैं। अच्छा है। और मैं तो अब भी खजां रसीदा हूँ, मैं तो अब भी खजां रसीदा हूँ, उसके आंगन गुलाब टूटे हैं। अच्छा है। और चोट खाकर भी हम नहीं बोले। वाह अच्छा है, चोट खा के भी हम नहीं बोले। जो लोग ना शायरों को कहते हैं कि लगता है आपको चोट लगी है, जो आप शायरी की तरफ आए हैं। सही। तो इसमें समझ लें कि वो हो गया है, तस्लीम हो गया है माशाल्लाह। लेकिन चोट थोड़ी सी भूल गए। तो चोट खाकर भी हम नहीं बोले, लब पे आए जवाब टूटे हैं। अच्छा। मुझको खुशियाँ भी खूब मिलती हैं, मुझको खुशियाँ भी खूब मिलती हैं, मुझको खुशियाँ भी खूब मिलती हैं, बनते बनते हुबाब टूटे हैं। और तुम भी सरमद का साथ क्या दोगे, तुम भी सरमद का साथ क्या दोगे, तुम भी सरमद का साथ क्या दोगे, सारे रास्ते ख़राब टूटे हैं। वाह अच्छा है। तो ये मतलब इस तरह की जो है वो शायरी करें। तो अल्लाह ताला जो है वो जिस तरह मतलब बंदे की मैं समझता अप्रोच और सोच उसके मुताबिक ही बंदा जो है वो काम करता है। लेकिन अगर लगा रहे, मेहनत करता रहे तो उसमें मतलब एक बेहतरी आती है, उसमें चमक आती है, इसमें कोई शक, उसमें जो है जितनी मेहनत होगी फल भी उतना मिलेगा। और ये फल जो होता है ये गायब से मिलना होता है, इसमें किसी का वो हाथ नहीं होता या वो आपकी अपनी मेहनत आप जितनी करते हैं उनके। तो इसीलिए क्योंकि मतलब कि इंसान की अपनी सलाहियत जो है वो ज़्यादा कारफरमा होती है, उसका ज़्यादा हिस्सा होता है उसमें, इसमें कोई शक नहीं, उसकी जद्दोजहद। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि फिर मतलब कि बंदा किसी और को ब्लेम क्यों दे, सही ना, अच्छी बात, अपनी गलती माननी चाहिए कि मैं मतलब इसी काबिल हूँ जी, और जो अच्छे बंदे हैं वो मतलब कि मानना चाहिए। सही। और ये भी है कि पहले से तेरे प्यार के जज्बे नहीं रहे, पहले से तेरे प्यार के जज्बे नहीं रहे, पहले से तेरे प्यार के जज्बे नहीं रहे, नींदें भी मुझसे खो गईं, सपने नहीं रहे। अरे वाह अच्छा है। और फैली हुई है चार सू बेरंग जिंदगी, फैली हुई है चार सू बेरंग जिंदगी, सहरा वो चांदनी वो चश्मे नहीं रहे। और जारी है अभी तेरी तो बंदा परवरी, जारी है अभी तेरी तो बंदा परवरी, करते थे बंदगी जो वो बंदे नहीं रहे। वाह
اور اے کاش تیری دوستی ہی کر سکے سیراب، اے کاش تیری دوستی ہی کر سکے سیراب، سوکھا ہے دل کا پیڑ یہ پتے نہیں رہے، واہ اچھا ہے. اور اب کے ملا تو جانے کیوں وہ اجنبی لگا، اب کے ملا تو جانے کیوں وہ اجنبی لگا، شاید کہ اس کو یاد وہ وعدے نہیں رہے، نہیں رہے. پہلے سے تیرے پیار کے جذبے نہیں رہے، نیندیں بھی مجھ سے کھو گئیں سپنے نہیں رہے. سپنے نہیں رہے. تو یہ وہ آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ جو شاعری ہے جو کم پڑھتا ہوں تو صحیح. مطلب وہ پڑھوں صحیح. تو ظاہر ہے جو مطلب پڑھی ہوئی ہیں بس چیزیں، ٹھیک ہے. تو جب پڑھتے ہیں تو بس اس وقت جو ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ پڑھنا چاہیے صحیح. تو وہ پڑھ لیتے ہیں. صحیح. اچھی بات. تو اس طرح یہ ہے کہ مطلب جو پڑھنے والے ہیں مطلب لکھنے والے ہیں ان میں مطلب بیٹھنا اٹھنا ہی میں سمجھتا چلو جی اچھی بات ہے، بندے کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے، انسان کا جو ہے نہیں ایک جو بندے کو کیونکہ ان سے بندہ پہچانا جاتا ہے نا کہ انسان کیسا ہے. لت لگ جانا وہ بھی ہے نا کہ ہمیں ایک شوق ہے شاعری کا، تو ظاہر ہے ہم کسی شاعر کو ڈھونڈیں گے نا، اپنا بھی غبار نکالیں گے، اس کا بھی غبار نکلے گا. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. یہ بالکل جو لت لگنے والی بات تو یہ ہے کہ جو شاعر دوست ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ شعور والے لوگ ہوتے ہیں، تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے اندر بیٹھیں گے تو یار ہمیں خوشی ہوگی، ہماری روح خوش ہوگی. بالکل. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یار یہ بیکار بندے ہوتے ہیں، مطلب نہ کچھ حاصل ہے نہ لینا ہے نہ دینا. دنیا تو کہیں بھی راضی نہیں. ایک دوست ذکر کر رہے تھے، کہتے ہیں یار آپ سے تو نعتیں پڑھنے والے اچھے ہیں. میں کہا ہاں جی بہت اچھے ہیں کیونکہ حضور کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں، میں پیسوں کی بات کر رہا ہوں، لیتے ہیں. کہتا ہے پیسوں کی بارش ہوتی ہے. صحیح نا. تو میں نے کہا جی کچھ عنایت کریں. یعنی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یعنی جو ہے وہ حاصل اس سے کیا ہے یہ شاعر کو ہی پتا ہے. یہ شاعر. اور پھر یہ کہ راتیں بھی خراب ہوتی ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں، اور اس لیے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان باتوں اس مقام پہ آگے نہیں سوچ سکتے کہ اس سے کچھ حاصل بھی ہے یا اس سے جو ہے بندہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بندہ بن کے رہتا ہے اگر اس کو. اصل چیز ہے عزت، رسپیکٹ. بالکل. اگر آپ کو اللہ ان لفظوں کے بہانے دے رہا ہے تو لینی چاہیے. بالکل بالکل. جی کچھ نہ اس طرح مطلب چلو مجھے یاد آ گئی بات. ہاں جی یہ سناتے ہیں کہ زعیم صاحب نے نا ایک دفعہ کہا کہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ان پہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، ضائع نہیں سمجھتے، خرچ ہوتا ہے، تو پیسے بھی جو ہیں بظاہر وہ بھی لگتے ہیں، اور خود کمانے کا بھی جو موڈ بندے کا کم ہی ہوتا ہے شاعر کا. تو یہ بات تو ہے، لیکن یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ یار ان سے تو اچھے ہیں جو نشہ کرتے ہیں. ہاں بالکل. بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جو مطلب کہ اچھے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اچھا کلام کہا ہے تو ہم تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں. اور معاشرے میں بھی ایسے لوگوں سے ہی ملتے ہیں یار چلو جی لفظوں سے پیار کرتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یار بری عادتوں کی بجائے یہ اچھی عادت ہے. صحیح. اگر نہیں بھی زندگی میں زیادہ کمائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر زندگی آرام سے چلتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو قسمت نے دینا ہے نا وہ تو دے ہی دینا، صحیح نا. کسی نہ کسی بہانے 100 بہانے اللہ تعالیٰ سے وہ مل ہی جاتا. ہاں جی. جی عنایت کریں پلیز، کیونکہ ہمیں جو دیکھنے والے ہیں وہ ہاں جی ظاہر انہیں شاعری کا زیادہ ہوتا ہے کہ شاعر سے زیادہ جتنی زیادہ شاعری سنی جائے. چلیں جی یہ کہتے ہیں کہ تیرے کہنے پہ مات کھائی ہے، تیرے کہنے پہ مات کھائی ہے، اب تو مانو وفا نبھائی ہے. واہ اب تو مانو وفا نبھائی ہے. اسی طرح نا میں ایک دفعہ کوئی مطلب کہ مشاعرے میں پڑھنے لگا تو اس بندے نے مصرع اٹھا لیا، جیسے ہوتا ہے نا مصرع اٹھاتے ہیں. جب میں نے کہا تیرے کہنے پہ مات کھائی ہے تو اس نے کہا کہ اس نے اس کو مات کو نا مار بنا دیا. اس نے کہا کہ مار کھائی ہے. میں نے کہا اور میں کہا چندہ آپ کا مسئلہ اور ہے میرا مسئلہ اور ہے. جی جی عنایت کریں. تو اب تو مانو وفا نبھائی ہے، جس نے اوروں کو سائے بخشے تھے، جس نے اوروں کو سائے بخشے تھے اس کے حصے میں دھوپ آئی ہے، اور یہ بھی سچ ہے تمہارے غم نے بھی، یہ بھی سچ ہے تمہارے غم نے بھی میرے جتنی ہی عمر پائی ہے. واہ اچھا ہے. یہ بھی سچ ہے تمہارے غم نے بھی میرے جتنی ہی عمر پائی ہے، ایک تم ہی تو میرے اپنے تھے، ایک تم ہی تو میرے اپنے تھے، آنکھ مجھ سے ہی کیوں چرائی ہے. اور ہم یہ دل ہی میں بات رکھتے ہیں، ہم یہ دل ہی میں بات رکھتے ہیں، کس میں کتنی سی پارسائی ہے. واہ اچھا ہے. اور ان کے ذہنوں میں زہر پلتا ہے،
ان کے ذہنوں میں زہر پلتا ہے. زہر پلتا ہے جن کے چہرے پہ دل ربائی ہے. ان کے ذہنوں میں زہر پلتا ہے جن کے چہرے پہ دل ربائی ہے. کاش دنیا ہی تم کو دے سکتا. کاش تم کو دنیا ہی دے سکتا. کاش دنیا ہی تم کو دے سکتا. میرے ہاتھوں میں کب خدائی ہے. واہ واہ واہ، پھر سے پڑھیے. کاش دنیا ہی تم کو دے سکتا. میرے ہاتھوں میں کب خدائی ہے. واہ واہ، تیرے کہنے پہ مات کھائی ہے. اب تو مانو وفا نبھائی ہے. تو اس طرح کی شاعری ہے، سادہ سادہ سی. سنائیں بغیر گفتگو کے. ہاں جی، ذرا شاعری سنائیں. تو جانے آگے اس کا مزید بھی ہے، چلو ٹھیک ہے، یہی پڑھ لیتے ہیں کچھ. جانے دنیا کے کیوں سمندر میں، جانے دنیا کے کیوں سمندر میں ایک صورت ہی دل کو بھائی ہے. اور میری جان سے صدا یہ آتی ہے. میری جان سے صدا یہ آتی ہے. دل کی بستی بھی اب پرائی ہے. وہ جو ہم نے دیا جلایا تھا، وہ جو ہم نے دیا جلایا تھا، آگ اس نے ہی یہ لگائی ہے. واہ، اچھا ہے، یہ پھر سے پڑھیے. وہ جو ہم نے دیا جلایا تھا، آگ اس نے ہی یہ لگائی ہے. اس کو بوئے وفا سے کیا مطلب. اس کو بوئے وفا سے کیا مطلب، جس کی عادت ہی بے وفائی ہے. واہ، اچھا ہے. اور اب تو سرمد کی بات مانو گے. اب تو سرمد کی بات مانو گے. اب تو منزل بھی پاس آئی ہے. واہ، اچھا ہے. تیرے کہنے پہ مات کھائی ہے. اب تو مانو وفا نبھائی ہے. تو یہ اس غزل کی وہ بات بھی ایکسٹینشن تھی جو آگے چلی تھی. پھر میں نے کہا چلو کچھ اور عنایت کریں. تو اور بھی ہے جی ماشاءاللہ. ہونے کو تو بڑا کچھ ہے. جب شاعر ہو اور پھر اس کے ہاتھ میں ڈائری ہو تو پھر ظاہر بچنا چاہیے. ساری ڈائری پڑھ رہے ہیں. اچھا، آپ بچنا چاہیے. تو آپ تو بڑے آدمی ہیں جو آپ عنایت کریں، دعوت دے رہے ہیں. عنایت کریں. یہ تو وہ بات ہے کہ آپ میں بہت برداشت ہے. آپ بیل مجھے بات مجھے بہت برداشت ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی برداشت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، ضرور سر، ضرور. ویلکم. تو آگے دیکھتے ہیں جی. تو یہ تو اب نہ دیکھو یہ خواب میرا سنا ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ سنائیں جو نئے سننے والے ہیں. ظاہر ہے. ہاں جی، یہ ہوتا ہے کہ جو نئے ہوتے ہیں پھر فرسٹ ٹائم سنا ہوتا ہے وہ بھی ہوتے ہیں. اب نہ دیکھو یہ خواب رہنے دو. اب نہ دیکھو یہ خواب رہنے دو. خشک پتے گلاب رہنے دو. ہم نے مانا کہ تم ہی اچھے ہو. واہ، ہم نے مانا کہ تم ہی اچھے ہو. ہم نے مانا کہ تم ہی اچھے ہو. باقی باتیں جناب رہنے دو. اور کیا یہ کم ہے کہ آ ملے ہو تم. واہ واہ واہ. کیا یہ کم ہے کہ آ ملے ہو تم. اب پرانے حساب رہنے دو. اور جب وہ آئیں تو ان کو دیکھ سکوں. جب وہ آئیں تو ان کو دیکھ سکوں. میری آنکھوں میں تاب رہنے دو. واہ واہ، میری آنکھوں میں تاب رہنے دو. کیا کہنے. اور ان کی آنکھوں کو جب سے دیکھا ہے. ان کی آنکھوں کو جب سے دیکھا ہے. ان کی آنکھوں کو جب سے دیکھا ہے. یہ بس آپ کی طرح کی آنکھیں تھی کسی کی. تو مجھے یہ خیال آیا تو پھر میں نے مطلب ہاں جی لکھ دی. صحیح نا. تو ان کی آنکھوں کو جب سے دیکھا ہے. تب یہ سوچا شراب رہنے دو. تب یہ سوچا شراب رہنے دو. ان کی آنکھوں کو جب سے دیکھا ہے. کیا کہنے. تب یہ سوچا شراب رہنے دو. تم سے کہتا ہے کیا یہ پہچانو. تم سے کہتا ہے کیا یہ پہچانو. ہے جو فانی حباب رہنے دو. اور باقی ساری خدائی تم لے لو. باقی ساری خدائی تم لے لو. باقی ساری خدائی تم لے لو. ایک چہرہ کتاب رہنے دو. اور میں بھی سرمد کا ایک ساتھی ہوں. میں بھی سرمد کا ایک ساتھی ہوں. میری راہیں سراب رہنے دو. اور اب نہ دیکھو یہ خواب رہنے دو. خشک پتے گلاب رہنے دو. کیا کہنے سرمد بھائی. تو یعنی شاعری جو ہے وہ بس اسی طرح کی ہے. ایک دفعہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے ایک دوست تھے. تو زیادہ تر جو اساتذہ ہیں ٹیچرز ہیں وہی میرے واقف کار ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج میرے اسکول میں چلتے ہیں. ادھر کوئی فنکشن تھا وہاں چلے گئے. تو دوستوں میں بیٹھے نا ایک بندہ کہنے لگا کہ یار وہ
سنا ہے کہ جو بندے عشق میں ناکام ہوتے ہیں نا مطلب وہ شاعر بن جاتے وہ شاعر بن جاتے ہیں. میں نے وہ کہا کہ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عشق میں ناکام ہونے سے بندہ شاعر بنتا تو پھر تو یہ ہے کہ یہ لیلا مجنو ہے نا اور سونی مئی مار اور پھر ہر بندہ ہی شاعر ہوتا. یہ رانجھا مطلب کہ وہ سب سے بڑے شاعر ہوتے ہیں, حالانکہ وہ نہیں ہے, ہر بندہ ہی شاعر ہوتا پھر اگر یہ بات تھی تو. اچھا تو دوسری یہ ہے کہ میں کہ آپ بھی ہونا تھا شاعر, آپ نے بھی, کیونکہ کسی نہ کسی دل ٹوٹیا ہی ہونا تو لیکن یہ کہ ایسی بات نہیں ہے. جو شاعر ہے وہ اصل میں جیسے ایک مصور پیدا ہوتا ہے ایسے ایک شاعر پیدا ہوتا ہے, وہ رنگوں سے تصویر بناتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہی. تو جو شاعر ہے وہ لفظوں سے تصویر بناتا ہے, تصویر کشی کرتا ہے, تو یہ مطلب عطا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکھی بھی نہیں جا سکتی. صحیح. تو سکھانے والوں کا تو بہت شکریہ جنہوں نے سکھایا. استاد سرمد بھائی آپ کی جو سیکھنے سکھانے والی چیز نہیں, اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ میرا جی ایسے ہے کہ ہاں جی ایم اے تک پڑھا ہے, میں انگلش کیا تھا. صحیح. تو برے والا ڈگری کالج جو ہے نہیں, ادھر اکیڈمی بنائی تھی بشیر ثابت صاحب نے. صحیح ہے. تو مطلب وہاں پہ صحیح پرائیویٹ کی. ہاں جی وہاں پہ میں نے کیا تھا. ماشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ ایم اے اردو, وہ بھی میں نے مطلب یہ کہ فرسٹ پارٹ کے پیپر دیے, پھر اس کے بعد سیکنڈ کے پیپر دیے. ان میں سے یہ کہ دیکھ لیں کہ قسمت کی نامرادی کہ وہ ایک پیپر میں سیپلی آ گئی. صحیح. اس کے بعد وہ چھوڑا ہوا, دوبارہ نہیں کیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ کہ زندگی نے وہ بس نا ایسے ہوا کہ مطلب سر روٹی روزی سب سے ضروری ہے. یہ مطلب پیٹ ادھر لگ گئے ہیں, تو اب ٹیچنگ میں مطلب ادھر ہی. ٹیچنگ کے علاوہ کیا ہے آپ کا؟ کیا ٹیچنگ کے علاوہ یہ ہے کہ باقی تو مطلب کوشش کرتا ہے نا بندہ کہ چلو جی کچھ اور بھی کرتا ہے. تو وہ انشورنس کا میرا کام ہے ماشاءاللہ, وہ بھی چلتا ہے. تو ان دنوں اس میں کوئی آیا ہوا تھا کوئی مطلب پرابلم, جس طرح پہلے ہوتا نا وی سی آر میں ہیڈ میں کچرا آ جاتا تھا تو کافی پرابلم ہوا تھا, اس طرح کوئی اس میں مطلب پرابلم آیا ہوا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑا سا نا ہوا, تو میں مطلب ٹیچنگ سے سائڈ پہ بھی ہو گیا تھا. تو کچھ وجہ یہ تھی کہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے, کچھ یہ تھا کہ سمجھنے کی ضروریات زیادہ ہو گئی تھیں, پرابلم زیادہ ہو گئے تھے, والد صاحب بیمار ہوئے, بیٹا بیمار تھا, تو مطلب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ بھی کام چل رہا ہے انشورنس کا بھی. صحیح نا. صحیح. یعنی کہ ایک یہ میرے خیال ملٹی نیشنل کمپنی ہے. ہاں وہ مطلب یہ وہ گورنمنٹ کی ہے. صحیح. گورنمنٹ کی. ہاں جی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو اس میں کام کر رہے ہیں. خیر یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں اس کی پبلسٹی ہو رہی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آپ مطلب کہ ہمارے لوگ جو نا وہ پھر بعد میں اعتراض بڑا کرتے ہیں, حالانکہ بھائی تو نہیں سکتا بندہ. اس پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے, شاعری پہ بھی بھائی کو چنگا کام کر لا. تو بھل یہ ہے کہ بچنے کی بندہ کوشش تو کرتا ہے کہ تو یہ ہے کہ جو تھا لکھا ضرور ہونا تھا. جو تھا لکھا ضرور ہونا تھا. جو تھا لکھا ضرور ہونا تھا, اس کی آنکھوں سے دور ہونا تھا. واہ اچھا ہے. اور وہ بھی شامل ہے حسن والوں میں, وہ بھی شامل ہے حسن والوں میں, اس کو خود پہ غرور ہونا تھا. اس کو خود پہ غرور ہونا تھا. اچھا ہے. وہ بھی شامل ہے حسن والوں میں, اس کو خود پہ غرور ہونا تھا. اور بے وفاؤں سے بھی وفا کی ہے. بے وفاؤں سے بھی وفا کی ہے. بے وفاؤں سے بھی وفا کی ہے, یہ بھی ہم سے قصور ہونا تھا. اچھا ہے. اور وہ جو مالی سے بچ کے رہتے تھے, وہ جو مالی سے بچ کے رہتے تھے, ان درختوں پہ بور ہونا تھا. اور تیری محفل میں میری رسوائی, تیری محفل میں میری رسوائی, یہ بھی تیرے حضور ہونا تھا. یہ بھی تیرے حضور ہونا تھا. تیری محفل میں میری رسوائی, واہ واہ, یہ بھی تیرے حضور ہونا تھا. جو تھا لکھا ضرور ہونا تھا, اس کی آنکھوں سے دور ہونا تھا. شاعری میں مطلب میں تو جوانا بھائی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بس خود ہی محنت نہیں کر سکا. نہیں سر آپ بہت اچھے جا رہے ہیں, ٹائم نہیں اتنا دے سکا, یا اتنا ٹائم جتنا دینا چاہیے نا. میں نے شاعری سنائے ہیں آج, تو ہمیں ایسی چیزیں سنی ہیں میں نے خود کبھی نہیں سنی, اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ ہوں میں. ہاں یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نا شاعری پہ فوکس دیں. تو یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے مطلب وہ تھوڑا لکھتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ زود گو شاعر. یہ بھی آگے میں سوال کروں گا کہ زیادہ لکھنے والے ہوتے ہیں, کہاں تک آپ پہنچے, اور آپ کی جو ہے وہ
اردو مجموعہ کب تک آ رہا ہے یہ میں سوال کروں گا. کیا کھویا کیا پایا. ہاں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج جو ہے نا آپ ہی کر رہے ہیں. تو آپ پلیز کچھ اپنا نا کلام عطا کریں. میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ کہتا ہے کسی بندے نے پوچھا جی کیا کھویا زندگی میں, کیا پایا, صحیح نا, تو کہتا ہے اس نے رکھا ہوتا ہے, کہتا ہے یہ کھویا ہے اور یہ پایا ہے, پاوا بھی رکھا ہے. صحیح. تو بس زندگی ایسے ہی ہے جی کہ جو نصیب سے ملتا ہے بندہ وہی پا سکتا ہے. اب کیا چھین تو نہیں سکتا نا, مطلب یہ, اور یہ نہیں ہوتا. اور جو چھیننے والے ہیں ان کے پاس کیا رہتا ہے, صحیح نا, چھیننے والے تو سب کچھ کھو دیتے ہیں نا. تو جو اللہ تعالیٰ پہ مطلب رکھتے ہیں کہ چلو جی مل جائے گا, کاوش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. جہاں بھی ہو سکے کاوش اپنی کریں. بالکل صحیح نا. کچھ نہ کچھ تو بولو ہمدم, کچھ نہ کچھ تو بولو ہمدم. یہ ہمارے دوست ہیں جی میاں صاحب, یہ ان کے لیے جی. صحیح. تو کچھ نہ کچھ تو بولو ہمدم, دل کا بھید تو کھولو ہمدم. کچھ نہ کچھ تو بولو ہمدم, دل کا بھید تو کھولو ہمدم. کندن تو پھر کندن ہے, کندن تو پھر کندن ہے, پرکھو کہیں بھی تولو ہمدم. اور دنیا ساری دیکھ چکے ہو, دنیا ساری دیکھ چکے ہو, میرے ساتھ بھی ہو لو ہمدم. واہ اچھا ہے. دنیا ساری دیکھ چکے ہو, میرے ساتھ بھی ہو لو ہمدم. رات بھی کافی بھیگ چکی ہے, رات بھی کافی بھیگ چکی ہے, تم بھی تھوڑا سو لو ہمدم. اور موسم ہے پھر ساون کا, موسم ہے پھر ساون کا, یاد دریچہ کھولو ہمدم. اور ہم تو آج بھی سرمد ہیں, اچھا ہے, ہم تو آج بھی سرمد ہیں, دل کا شیشہ دھولو ہمدم. ہم تو آج بھی سرمد ہیں, دل کا شیشہ دھولو ہمدم. کچھ نہ کچھ تو بولو ہمدم, دل کا بھید تو کھولو ہمدم. تو یہ ہے کہ بس دل کی باتیں اور دل والوں کی باتیں اور دل والوں سے باتیں بس یہ چلتی رہتی ہیں. یہی شاعری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شاعری اصل میں ہے ہی آپ جو ہے نا وہ اظہار ہے لفظوں کا. جی جی. آپ چھوٹی سے ایک شعر میں بہت بڑی آپ وہ جو سٹوری ایک آپ کے مائنڈ میں آتی ہے وہ آپ اس کو 2 لائنوں میں جو ہے نا وہ کنورٹ کر لیتے ہیں. تو شاعر کا اسی لیے تو وہ شاعر ہوتا ہے, اس کا یہی فن ہے. دریا کو وہ کہتے ہیں کہ جو اچھے شاعر ہوتے ہیں, جو دریا کو اچھے شاعر, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمارا شمار ان میں نہ ہوتا ہو, لیکن جو دریا کو کوزے میں واقعی بند کرتے ہیں ان کا ایک شعر جو ہوتا ہے پورے, جو میں کہتا ہوں کہ جو پورا ایک مقصد ہوتا ہے کسی ناول کا اتنے بڑے کا, جیسے ہمارے صوفی اکرام ہیں. ہاں جی. تو انہوں نے وہ ایک شعر میں بیان کرتے ہیں سارے کا سارا, اور وہ کہتا ہے یار میری کہانی پوری ایک طرف ہے اور یہ شعر ایک طرف ہے, یہ سارا کچھ ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ان میں کمال ہوتا ہے, کہہ سکتے ہیں بھائی. تو شاعری جو ہے اس میں یہ ہے کہ نرم لطیف جو انسان کے جذبات ہیں نا, کومل جذبات ہیں, ان کا اظہار ہے. اور دوسرا یہ کہ اظہار جب تک یعنی وہ سارے رشتوں سے کر رہا ہوتا ہے, انسان اپنے ماں سے کر رہا ہوتا ہے, باپ سے کر رہا ہوتا ہے, بہنوں سے کر رہا ہوتا ہے, بھائی سے اظہار کر رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے کر رہا ہوتا ہے, اپنے دشمنوں کے بارے میں کچھ وہ جو سخت لفظ بھی ہوتے ہیں اس کے, اور کچھ نرم الفاظ بھی وہ استعمال کرتا ہے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں نا وہ اسی طرح چلتی رہتی. یعنی جو کچھ اس پہ گزری ہے, یہ جو کچھ نے انجوائے کیا ہے, لطف اٹھایا ہے زندگی سے, یا زندگی کو جو یعنی قریب سے دیکھا ہے, اس کو وہ شعروں میں وہ سارا اس کے اندر ایک آ چکا ہوتا ہے, اس کا جو نچوڑ ہے, اس کا ارگ جو آ چکا ہوتا ہے, اسی سے پھر وہ نکالتا ہے آگے کچھ چیز, تخلیق کرتا ہے. تو کوئی ایسی چیز سنائیں پلیز. تو تخلیقی جو ہے وہ انسان کو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سیٹسفیکشن دیتی ہے, سکون دیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اسے وہ اظہار ذات ہو جاتا ہے کہ میں نے چلو جی کچھ کہہ لیا, اپنے آپ سے. اگر بندہ نہیں کرے گا تو گفتگو کرتا ہے. ہاں جی. تو یہ تخلیقیت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے, اس کی خوشی بڑی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے انسان کی غزلیں ہیں, نظمیں ہیں یا شعر ہیں, وہ سارے اس کے بچوں کی طرح ہیں. اس میں کوئی اور ان میں بہتری بھی لاتا رہتا ہے. ہاں, جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا یہ بچہ ایسے ہے تو یہ ایسے, اس کو اور بہتر ہو سکتا ہے, پڑھائی میں آگے جا سکتا ہے, بالکل اس کی فلاں عادت بہتر ہو سکتی. اس طرح ان میں بندہ بہتری بھی لاتا رہتا ہے, لیکن اسے پیار ہوتا ہے. کوئی بھی شعر ہے نا انسان کا,
اس سے اس کو پیار ہے کہ یار یہ میرا شعر ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہاں کوئی وال پہ لگاتا ہے, کوئی اور اگر اس میں بہتری بھی لاتا ہے یا اس سے لائک کرتا ہے, یا جیسے ہم فیس بک پہ لگاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے بڑے شعراء کرام ہیں جن کو ہم اپنا استاد کا درجہ دیتے ہیں, بالکل, جب وہ آ کے آپ کے دیکھیں نا, ہم سنانے جائیں تو شاید ہم نہیں جا سکیں گے. مثال کے طور پہ ہمارے کچھ دوست ہیں یا کچھ ہمارے جتنے بھی شاعر ہیں مختلف شہروں میں ہیں, کوئی کینیڈا بیٹھا ہے, کوئی یہاں پہ لاہور میں بیٹھا ہے, کوئی کراچی میں بیٹھا ہے, لیکن سوشل میڈیا ایسی چیز ہے اس سے آپ کے اشعار جو ہے نا وہ ٹریول کرتے ہیں. اگر وہ ٹریول کر کے کہیں ان کی نظر کے آگے آ گیا اور انہوں نے اس پہ کوئی کمنٹس دے دیا یا انہوں نے اس کو لائک کیا, تو جب لائک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تھوڑی ہمیں اور محنت کرنی چاہیے. اس سے یہ بھی ایک چیز نا واضح ہوتی ہے جب وہ اس پہ کمنٹس کرتے ہیں تو یہ جو سینہ ہے نا یہ اور کھلا ہو جاتا ہے, بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اور کچھ جو ہے نا وہ. تو اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ جیسے چلیں یہ سمجھ لیں کہ ایک بچہ ہے کسی کا, وہ ٹاپ کر جاتا ہے, کسی شعبے میں آگے جاتا ہے, ظاہر ہے اس کو اتنا خوشی ہوتی ہے. صحیح. تو اسی طرح یہ شعر جو ہوتا ہے وہ بھی آگے جاتا ہے, پہنچتا ہے. تو میں کہتا ہوں شعر اس کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور نیا شعر بھی کہتا ہے اس سے بہتر آ جائے, جی وہ بھی یعنی کوشش کرتا رہتا ہے. شاعری کی طرف تو یہ سفر چلتا رہتا ہے انسان, کوئی آہستہ آہستہ چلتے ہیں, دھیرے دھیرے چلتے ہیں, میری طرح ملنگ بندے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں وہ بڑے تیز تیز بھی چلتے ہیں, غزلیں کی غزلیں کہہ دیتے ہیں, اور ان میں صلاحیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں, ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسے کوئی بندہ کوئی دوست کہے کہ لو جی آپ لکھ نہیں سکتے سانو کہتے ہیں, تو بڑا یہ ہے کہ یعنی کہ ان کے اندر صلاحیت ہے تو وہی لکھ لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کچھ ٹائم ہوتا ہے, کچھ نہیں جو رجحان اس طرف رہتا ہے. جس طرح زیادہ بولنے والے طبیعت کے حساب سے ہوتے ہیں, کم بولنے والے طبیعت کے حساب سے ہوتے ہیں, اسی طرح شاعری بھی کچھ زیادہ کرنے والے طبیعت کے حساب سے ہی زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. کچھ ہوتے ہیں کبھی کبھی شاعری تھوڑے بھی کم, مطلب کچھ شاعر ایسے گزرے ہیں کہ جب مطلب کہ ان کی ایک ہی کتاب ہے, یا سمجھتے کہ ہمارے سامنے ایک آئی ہے, تو کچھ کی ہے کہ زیادہ کتابیں بھی ہیں. بالکل اسی, لیکن زیادہ ہیں یا کم ہیں, بات تو یہ ہے کہ جو کچھ کہا ہے وہی. لیکن سلمان بھائی ایک چیز میں نے دیکھی, کافی مشاعرے اٹینڈ کیے جس میں ڈاکٹر فرتاش سید صاحب کے ساتھ اور زعیم صاحب کے ساتھ اور بڑے شعراء کرام جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا مشاعروں میں گئے ہیں, مشاعرے پڑھے ہیں. لیکن جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی میں ان کے ماشاءاللہ اتنے اردو مجموعے ہیں, ان کے اتنے پنجابی ہیں, یہ وہ اس طرح سنتے رہتے ہیں, تو پتہ تب چلتا ہے جب وہ سٹیج پہ آگے شعر کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس نے کچھ کہا ہے. صحیح ہے. ظاہر ہے ہم بھی شاعر ہیں, تھوڑی بہت شاعری کرتے ہیں, تھوڑا بہت تو رکھتے ہیں نا دماغ میں, تو وہ چیز نا سامنے آ جاتی ہے. اور کچھ بزرگ لوگ ہیں, ہم ان کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ سم ٹائم ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جب وہ اپنی عمر سے گزر گئے ہیں, جب وہ آ کے سٹیج پہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کھنڈرات بتاتے ہیں یہ ذرا عمارت کیسی رہی ہے. ہاں, تو وہ اسی طرح جب وہ بولتے ہیں سٹیج پہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی میں بھرپور شاعری کی ہوگی. لیکن کچھ ہیں جو بولتے ہیں تو جب وہ شاعری پڑھتے ہیں تو ایسے چلتا ہے, میں کوئی اللہ معاف کرے, اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں, تو وہ ایسے لگتا ہے کہ میرے خیال میں بسوں پہ زیادہ اچھے شعر لکھے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح سے کچھ چیزیں اس طرح بھی رونما ہوتی ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے سیکھنے کا نا ایک وہ ہوتا ہے. چلیں اس بات سے یہ ہے کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ انسان اگر کرتا ہی ہے اس کو کام بہتر کرنا چاہیے. کرنا تو اس نے اپنے بہتر کے لیے ہوتا ہے, اس کا نام بھی ہوتا ہے, لیکن بڑی ہے کہ اگر اچھا نہیں ہوگا تو اس کا ہی کیا کہتے ہیں پھر وہ پیچھے رہتا ہے نا. ایک تو خود پیچھے رہ جاتا ہے, دوسرا یہ کہ دوسروں سے بھی باتیں ہیں. تو اگر اچھا کام کرے گا تو دوسروں کی شاباش بھی ہوتی ہے. ایک چیز پہ آ کے نا ساری چیزیں نا ایک چیز پہ آتی ہیں, کیا کہہ سکتا ہے انسان کہ آپ کو نا سب کو نا برابری کی سطح پہ اپنے بزرگوں کی بھی عزت کرنی چاہیے, استادوں کی بھی عزت کرنی چاہیے, اور بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. بڑوں کے ادب کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت ہے, آپ ایک جو ہے نا ایک لائن نہیں کہہ سکتے. اگر انسان نے مطلب اگر آپ کے دماغ میں کوئی بغض ہے نا تو آپ کہیں گے نا اس میں برکت ہی نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. یقین کریں, میں نے آج آپ کے اشعار سنے ہیں تو میں بڑا یعنی مجھے ایک طرح سے سرپرائز مل رہا ہے. چلو دوستوں کی حوصلہ افزائی سے چلتا ہے. یقین کریں, آپ کی حوصلہ افزائی میں چاہتا ہوں کہ آپ نا کچھ اور سنائیں, کیونکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا وہ زیادہ ہمیں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو
اپنے اشعار سے جو ہے نا لطف اندوز کریں. نہیں جی وہ آپ کا بھی دیکھتے ہیں. یہ تو ان کی محبت ہے. تجوانہ بیٹھا دیکھیے کیسے لگا جا رہے ہیں. عشق صدیوں کا رونا ہوتا ہے. عشق صدیوں کا رونا ہوتا ہے, بارے غم کو ہی ڈھونا ہوتا ہے. کچھ بھی حاصل نہیں ہے رونے سے. کچھ بھی حاصل نہیں ہے رونے سے. کچھ بھی حاصل نہیں ہے رونے سے, داغ دل کا بھی دھونا ہوتا ہے. اور جن کی سوچیں ہوں نرم کومل سی, جن کی سوچیں ہوں نرم کومل سی, ان کو کانٹوں پہ سونا ہوتا ہے. اور کوئی مانے یا اس کو جھٹلائے, کوئی مانے یا اس کو جھٹلائے, کوئی مانے یا اس کو جھٹلائے, پھر بھی ہونی کو ہونا ہوتا ہے. ہونی کو ہونا ہوتا ہے. کیا کہنے جی, کیا کہنے. اور نیند ان سے بھی روٹ سکتی ہے. نیند ان سے بھی روٹ سکتی ہے جن کا ساجن سلونا ہوتا ہے. نیند ان سے بھی روٹ سکتی ہے جن کا ساجن سلونا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے ضبط موسم میں, یہ بھی ہوتا ہے ضبط موسم میں, اشک دل میں سمونا ہوتا ہے. اچھا ہے. یہ بھی ہوتا ہے اشک موسم, یہ بھی ہوتا ہے ضبط موسم میں, اشک دل میں سمونا ہوتا ہے. اور جس کو مشکل سے انسان پاتا ہے, جس کو مشکل سے انسان پاتا ہے, اس کو ہنس کے بھی کھونا ہوتا ہے. اچھا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے عشق والوں کا, ہم نے دیکھا ہے عشق والوں کا غم ہی اکثر کھلونا ہوتا ہے. اچھا, اچھا ہے. اور اپنے ہاتھوں سے بحر الفت میں, اپنے ہاتھوں سے بحر الفت میں خود کو سرمر ڈبونا ہوتا ہے. اچھا ہے. عشق صدیوں کا رونا ہوتا ہے, داغ دل کو بارے غم کو ہی ڈھونا ہوتا ہے. تو یہ مطلب اس طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب جو عطا کیا ہے, بس پلیز آپ شاعری پڑھیے ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار ہیں آپ کے. اس میں اور کیا نہیں, اس میں اور کیا نہیں, ایک بس وفا نہیں. اس میں اور کیا نہیں, ایک بس وفا نہیں. آپ نے جو آنا ہو, آپ نے جو آنا ہو, آپ نے جو آنا ہو, ایک راستہ نہیں, ایک راستہ نہیں. کیا آپ نے جو آنا ہو, ایک راستہ, ایک راستہ نہیں. راستے بڑے ہیں اگر آنا ہو تو. کیا کہنے. اور جس کو آج پوجا ہے, جس کو آج پوجا ہے, کوئی دیوتا نہیں, کوئی دیوتا نہیں. جس کو آج پوجا ہے کوئی دیوتا نہیں. ظلمتوں کے بارے میں, ظلمتوں کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں. اور ہم ہوئے ہیں آپ کے, ہم ہوئے ہیں آپ کے, آپ کا پتہ نہیں, آپ کا پتہ نہیں. ہم ہوئے ہیں آپ کے, آپ کا پتہ نہیں, آپ کا پتہ نہیں. کیسے الوداع کہوں, کیسے الوداع کہوں, مجھ میں حوصلہ نہیں. کیسے الوداع, کیسے الوداع کہوں, مجھ میں حوصلہ نہیں. مجھ میں حوصلہ نہیں. کیا کہنے. اس میں اور کیا نہیں, ایک بس وفا نہیں. تو مطلب کہ یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار آپ نا وہ سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا میں سیدھا بندہ ہوں, سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. مطلب جو بندہ کو آتا ہے نا وہی کر سکتا ہے, اور جس طرح کا آتا ہے نا اسی طرح ہی میرا خیال ہے وہ کرنا چاہیے. دوسروں کی طرح کرے گا نا تو وہ نہیں ہوگا, وہ خراب ہوگا ہی نہیں, ہوگا ہی نہیں. چلیں جی ایک اور ہے کہ پھر یہ کیسا کمال ہو جائے, پھر یہ کیسا کمال ہو جائے, کمال ہو جائے, میرا منصب بحال ہو جائے. اور یہ ویسے اس وقت یہ ہے کہ میں نے جب لکھا تھا تو ایز اے انسان لکھا تھا کہ انسان کا جو منصب ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے, تو پھر تو کمال تو وہی ہے کہ جب وہی جنت دوبارہ انسان کو مل جائے. یعنی مطلب سے آپ نے دوبارہ پڑھنا. پھر یہ کیسا کمال ہو جائے, پھر یہ کیسا کمال ہو جائے, میرا منصب بحال ہو جائے. اور مجھ کو برسی یہ اپنی لگتی ہے, مجھ کو برسی یہ اپنی لگتی ہے, اس سے بچھڑے جو سال ہو جائے, اس سے بچھڑے جو سال ہو جائے. اور اس کے دل میں نہ جانے کیا کیا ہو, اس کے دل میں نہ جانے کیا کیا ہو,
آنکھ جس کی سوال ہو جائے، اچھا ہے. اور آسماں بھی زمین پہ آ جائے، آسماں بھی زمین پہ آ جائے، اوج کو بھی زوال ہو جائے، آسماں بھی زمین پہ آ جائے، اوج کو بھی زوال ہو جائے، اس کی مرضی ہو جس جگہ یارو، اس کی مرضی ہو جس جگہ یارو، تیر ترکش بھی ڈھال ہو جائے، واہ اچھا ہے. اس کی مرضی ہو جس جگہ یارو، تیر ترکش بھی ڈھال ہو جائے، اور ان پہ مرنا جو چھوڑ دیں سرمد، ان پہ مرنا جو چھوڑ دیں سرمد، پھر تو جینا محال ہو جائے. محال ہو جائے. کیا کہنے کیا کہنے. وہ جو آپ کا آج میں نے ایک ہاں جی وہ والی غزل سنا. ٹھیک ہے، کوئی اور ہے تو یہ سنا ہے سر، یہ سنا ہے. وہ کہیں بدنام زمانہ شعر نہ بن جائے. کتنا مشکل ہے سلسلے رکھنا، واہ کتنا مشکل ہے سلسلے رکھنا، حسن والوں سے رابطے رکھنا. ہاں کتنا مشکل ہے سلسلے رکھنا، حسن والوں سے رابطے رکھنا، ہے یہ شیوا اداس لوگوں کا، ہے یہ شیوا اداس لوگوں کا، بے کلی ہی اوڑھ کے رکھنا، بے کلی ہی اوڑھ کے رکھنا، ہے یہ شیوا اداس لوگوں کا، بے کلی ہی اوڑھ کے رکھنا، پیار تو پیار ہے جانا، پیار تو پیار ہے جانا، اس میں کیا ضابطے رکھنا، واہ پیار تو پیار ہے جانا، اس میں کیا ضابطے رکھنا، کیا تکلف بھی لازمی ٹھہرا، کیا تکلف بھی لازمی ٹھہرا، اور وہ بھی آپ سے رکھنا، واہ کیا تکلف بھی لازمی ٹھہرا، اور وہ بھی آپ سے رکھنا، اور ساتھ رکھنا ہے اپنے یاروں کو، ساتھ رکھنا ہے اپنے یاروں کو، ساتھ رکھنا ہے اپنے یاروں کو، اپنے ہونٹوں پہ کہہ کہے رکھنا، واہ اچھا ہے. ساتھ رکھنا ہے اپنے یاروں کو، اپنے ہونٹوں پہ کہہ کہے رکھنا، اور چال اپنے پرائے چلتے ہیں، چال اپنے پرائے چلتے ہیں، پاؤں رکھنا تو سوچ کے رکھنا، واہ اچھا ہے. چال اپنے پرائے چلتے ہیں، پاؤں رکھنا تو سوچ کے رکھنا، اور خود تو رہنا بجھے بجھے سرمد، خود تو رہنا بجھے بجھے سرمد، اور جذبے کے چاند سے رکھنا. واہ اچھا ہے. اچھا وہ غزل عنایت کریں لاسٹ میں نا. ہاں جی چلیں، وہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، بندہ پروری ہے جی آپ کی. لو جی وہ سنتے ہیں جی. روز جیتی ہیں روز مرتی ہیں، روز جیتی ہیں روز مرتی ہیں، خواہشیں بھی کمال کرتی ہیں. کیا کہنے. طائر یہ کیوں اڑان بھرتے ہیں، طائر یہ کیوں اڑان بھرتے ہیں، تتلیاں کس لیے سنورتی ہیں، اور تیرے ہوتے ہوئے یہ سانسیں بھی، تیرے ہوتے ہوئے یہ سانسیں بھی، سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں، سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی. بندہ پرور یہ آپ کی شامیں، شاموں کا اکثر ہوتا ہے نا جی. بندہ پرور یہ آپ کی شامیں، کون جانے کہاں گزرتی ہیں. آج پتہ لگ گیا کہ تجوانہ کو لے گزرتی. کیا بندہ پرور یہ آپ کی شامیں، کون جانے کہاں گزرتی ہیں، کشتیاں خود یقین والوں کی، کشتیاں خود یقین والوں کی، ڈوبتے ڈوبتے ابھرتی ہیں. اچھا ہے. کشتیاں خود یقین والوں کی، ڈوبتے ڈوبتے ابھرتی ہیں، اور تیری یادیں بھی مہرباں کتنی، تیری یادیں بھی مہرباں کتنی، دل کی دھرتی پہ پاؤں دھرتی ہیں، اور عشق مردوں کا کام ہے سرمد، عشق مردوں کا کام ہے سرمد، عشق مردوں کا کام ہے سرمد، پیار تو عورتیں بھی کرتی ہیں. کیا کہنے. اچھا ہے. اور ایک اور غزل ہے جی، اس کے چاند اشعار جو ہے وہ پیش کروں گا. کیسے کہتے ہوتے ہیں جاتے جاتے. جی.
درد ہر آن ہے سوا دل کا، درد ہر آن ہے سوا دل کا، یہ بھی کیسا ہے عارضہ دل کا، اور دیکھیے آپ کا بھی کب تک ہے، دیکھیے آپ کا بھی کب تک ہے، کیا بھروسہ ہے بے وفا دل کا، اچھا ہے، دیکھیے یہ آپ کا بھی کب تک ہے، کیا بھروسہ ہے بے وفا دل کا، میں تو خائف ہوں آپ دونوں سے، میں تو خائف ہوں آپ دونوں سے، روز جھگڑا ہے آپ کا دل کا، دل کا، اچھا ہے، روز جھگڑا میں تو ہے خائف کا ہوں، دل کا، واہ، میں تو خائف ہوں آپ دونوں سے، روز جھگڑا ہے آپ کا دل کا، اس کو آنا ہے آئے گا لازم، اس کو آنا ہے آئے گا لازم، اس کو آنا ہے آئے گا لازم، دل سے ہوتا ہے رابطہ دل کا، اچھا ہے، دل سے ہوتا ہے رابطہ دل کا، آتش عشق میں یہ کودا ہے، آتش عشق میں یہ کودا ہے، کوئی دیکھے تو حوصلہ دل کا، واہ، اچھا ہے، آتش عشق میں یہ کودا ہے، خدا ہے، کوئی دیکھے تو حوصلہ دل کا، اور وہ بھی چپکے سے لوٹ لیتا ہے، وہ بھی چپکے سے لوٹ لیتا ہے، جو بھی لگتا ہے پارسا دل کا، واہ، اچھا ہے، وہ بھی چپکے سے لوٹ لیتا ہے، جو بھی لگتا ہے پارسا دل کا، اور اس جگہ لوگ بھی تو بہرے ہیں، اس جگہ لوگ بھی تو بہرے ہیں، کون سنتا ہے ماجرا دل کا، کون سنتا ہے ماجرا دل کا، بہت اعلیٰ جی، بہت خوب، اور لوگ کہتے ہیں دل ہے سرمد کا، اس سے پہلے دوسرا ہے کہ مان لینے میں کیا برائی ہے، مان لینے میں کیا برائی ہے، ایک میں ہی نہیں برا دل کا، آہا، مان لینے میں کیا برائی ہے، ایک میں ہی نہیں برا دل کا، اور لوگ کہتے ہیں دل ہے سرمد کا، لوگ کہتے ہیں دل ہے سرمد کا، اب کرے بھی تو کوئی کیا دل کا، واہ، بہت خوب، بہت خوب، اچھا استاد سرمد بھائی، آخر میں ہمارے پاس ٹائم ظاہر بہت کم ہے، تو آخر میں آپ کوئی جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز۔ ہاں جی بالکل، یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر طرح جو ہے وہ بندے کو کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، سفر نہیں روکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے، تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ صلاحیتیں مختلف ہیں، انسان اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائے ہیں، چہرے مختلف بنائے ہیں، صلاحیتیں بھی مختلف ہیں، کوئی جلدی سیکھ لیتا ہے، کوئی دیر سے سیکھ لیتا ہے، صحیح، کوئی کم سیکھتا ہے، کوئی زیادہ سیکھتا ہے، وہ آپ کے خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنی طرف سے کوشش جو ہے وہ کریں کہ آپ کام جو ہے نا جاری رکھیں، تو مسائل بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لوگ بھی اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اور جو رائے قائم کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی اپنی زبان، اپنے اپنے دھیان اور اپنے اذہان کے مطابق جو ہے وہ رائے قائم کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے باوجود سفر جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ منزل پر آپ پہنچ جائیں گے، اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں، ان کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، اور میں کہتا ہوں سب لوگوں کی عزت ضرور کریں، تو ہاں سب کی عزت کریں، سب کی عزت۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنی پیار و محبت سے سنا، دیکھا، میں استار سرمد صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اپنے دو اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ عشق وحشت مٹا بھی سکتا تھا، عشق وحشت مٹا بھی سکتا تھا، واہ جی واہ، عشق طوفان اٹھا بھی سکتا تھا، عشق طوفان اٹھا بھی سکتا تھا، واہ مانتا ہوں بگڑ گیا تھا میں، واہ واہ واہ، مانتا ہوں بگڑ گیا تھا میں، بڑی بات ہے جی، تو بڑا تھا بتا بھی سکتا تھا، ناظرین ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، اداب